بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدیث نمبر 232 ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرات صحابہ میں بھی ان کا بڑے مرتبے والے صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ روایات اور احادیث مبارکہ ان سے منقول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، کہ میری حدیثیں بیان کرنے سے تم بچو، احتیاط کرو، الا ما علمتم، ہاں ان احادیث کو بیان کر سکتے ہو جنہیں تمہیں یقین سے معلوم ہو کہ یہ حدیث ہیں۔ فمن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، پہ جو کوئی شخص میری نسبت سے کوئی غلط بات بیان کرے جانتے بوجھتے، فلیتبوأ مقعده من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ہی متعلق ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ احادیث بیان کرنے میں احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کو، کسی بات کو منسوب کر کے بیان کرنا یہ کوئی عام گفتگو کی طرح نہیں ہے، یا عام غلط بیانی کی طرح نہیں ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ، یا کسی کی طرف کوئی جھوٹی بات کسی کی نسبت سے بیان کرتا ہے تو ایک الگ گناہ والا عمل ہے، لیکن جب جھوٹی اور غلط بیانی سے حدیث بیان کرے تو اس کی برائی یا اس کا گناہ ہونا کہیں زیادہ سنگین اور سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی سے متعلق کوئی غلط بات زیادہ سے زیادہ ایک جھوٹی بات شمار ہوتی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، چونکہ حضور علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ محض عام گفتگو کی طرح نہیں ہیں، وہ تو ہمارے لیے پورا دین ہے، ہمارے لیے ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ہمارے لیے واجب العمل، قابل اتباع ہے۔ گویا کہ اس کو حدیث کے نام پر بیان کر کے ہم لوگوں کو اس کی پیروی کی اور اس کی اتباع کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کے حوالے سے فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے خود کہ میری حدیث بیان کرنے سے تم بچو۔ سب سے پہلی ترجیح یہی ہو کہ حدیث بیان کرنے سے انسان احتیاط کرے، الا ما علمتم، ہاں اگر کسی کے بارے میں یقین سے پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسی احادیث کو بیان کرنے میں تو اجر و ثواب ہے جس کا یقینی علم ہو، جیسا کہ پچھلی روایات کے اندر گزرا، نضر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنے اور پھر اس کو یاد رکھے، محفوظ رکھے، پھر آگے پہنچا، تو وہ تو خوشخبری کے ذیل میں آتا۔ لیکن اگر کسی قول کے حدیث ہونے کا یقینی علم نہ ہو تو پھر اس سے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ بے احتیاطی کا نتیجہ کیا ہے؟ بے احتیاطی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو غلط بات حضور کی طرف منسوب کر کے بیان کرے تو پھر تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بیان کرے۔ تو حدیث بیان کرنے میں اللہ معاف کرے جتنی بے احتیاطی آج ہمارے زمانے میں ہے شاید کسی اور زمانے کے اندر ہو، بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے تو
ایسی ایسی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں جو اللہ معاف کرے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. بس اوقات حدیث کے نام پر بیان کر دی جاتی اور کبھی کسی بزرگ کے قول کے نام پر بیان کر دی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے تو ایسی ایسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے گڑھ لیتے ہیں لوگ، ایسی جرت کیسے کر لیتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا حدیث بیان کرنے میں کہ صرف نیچے کسی کتاب کا نام لکھ دینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے، نیچے جو ہے ایک کتاب کا نام لکھ دیا، بخاری کا نام لکھ دیا، مسلم شریف کا نام لکھ دیا، یا ترمذی کا نام لکھ دیا، ابو داؤد شریف یا سنن نسائی، ابن ماجہ، بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں. یہ مشکات شریف ہے ہمارے یہاں جو زیر درس ہے. کتاب کا نام لکھ دینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو باقاعدہ علم بھی نہ ہو کہ واقعتاً اس کتاب میں موجود بھی ہے. نہیں، کتاب کا نام تو کوئی بھی لکھ دے. لیکن آج جو احادیث کی صحت کے لیے علماء نے جو طریقے اپنائے ہیں ان میں سے ایک طریقہ نمبر شمار کا بھی. احادیث کا باقاعدہ ایک نمبر دے دیا گیا، ہر حدیث کا ایک نمبر طے ہے. اب اگر آپ اس حدیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے ذریعے آپ اس کتاب میں تلاش کر سکتے ہیں، اور آرام سے ایسے ایسے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں جس سے حدیث کا ایک عام آدمی بھی صحیح طریقے سے ایک درجے میں پہچان کر سکتا ہے. ایسے احادیث کے جو نا وہ مل جاتے ہیں، سافٹ ویئر مل جاتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث کا سافٹ ویئر اسلام 360 کے نام سے آتا ہے، تو ایک درجے میں وہ کچھ بہتر ہے. اس میں احادیث کی مختلف کتابیں موجود ہیں، نمبر کے اعتبار سے بھی اس میں سرچ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر کسی حدیث کو بیان کیا کسی آدمی نے اور اس کے اندر کوئی نمبر موجود ہے تو آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے نمبر ڈال کر سرچ کر سکتے ہیں واقعتاً موجود بھی ہے یا نہیں. اس کتاب کے اندر ہی تلاش کیا جائے جس کتاب کا ریفرنس دیا گیا ہے. ایک عام آدمی بھی آرام سے وہ کر سکتا ہے. ہاں، اگر عام آدمی کے لیے تلاش کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ کسی مستند عالم دین سے رجوع کرے. لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب تک کہ اس کا باقاعدہ حدیث کا ہونا یقین نہ ہو جائے اس وقت ایسی جرات نہ کریں کہ اس کو آگے فارورڈ کرے، اس کو آگے منتقل کرے، آگے اس کو شیئر کرے. بہت ساری من گھڑت سوشل میڈیا کے اندر حدیثیں چل رہی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ کسی نے یہ حدیث علیہ السلام حضور علیہ السلام کی طرف سے نسبت کر کے یہ بات بیان کر دی کہ جو کوئی شخص کسی کو اللہ کے واسطے معاف کر دے اور اس کی وجہ سے اس کی عزت میں کوئی کمی ہو جائے تو کل قیامت میں وہ مجھ سے عزت مانگ لے یا مجھ سے عزت مانگ لے تو میں اس کو اپنی عزت میں سے دوں. ایسی ایسی بات بیان کر دیتے ہیں، اس کا کوئی سر و پیر نہیں. کسی کو معاف کر دینا اچھی بات ہے، اجر و ثواب والا عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ جملہ کہ اس سے اس کی عزت میں کوئی کمی ہو گئی تو مجھ سے وہ مانگ لے اور مجھ سے عزت مانگ لے، اس کا کوئی سر و پیر نہیں. لیکن اس کو بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کو نشر کر دیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھی بات حدیث، تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ ہر اچھی بات حدیث نہیں ہوتی. بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی گفتگو، اچھے کلام ہوتے ہیں، لیکن اس کا حدیث ہونا کوئی ضروری نہیں. حدیث ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے. تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں، اس کو آگے منتقل کرنے میں، اس کو آگے نشر کرنے میں، اور بس اوقات بہت سارے بیان کرنے والے بھی غلط بیانی کر جاتے ہیں. ہاں، ایسے لوگ اس کے اندر سوشل میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، حدیث کے نام پر کوئی بات کوٹ کر دی لیکن وہ حقیقتاً حدیث نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی غیر معروف شخص، یہ دو باتیں ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی غیر معروف شخص کوئی بات بیان کر رہا حدیث کے نام پر تو اس کو بھی آگے منتقل کرنے میں احتیاط کریں جب تک کہ اس کی تصدیق نہ کریں. اس لیے مستند عالم دین سے غیر معروف آدمی سوشل میڈیا کے اندر تو کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. ہر آدمی اس میں جو ہے نا وہ ایک مبلغ بنا بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی اس میں ایک جو ہے نا محدث بنا بیٹھا ہوا ہے،
ہر آدمی جو ہے نا اس میں ایک مفسر بنا ہوا بیٹھا ہوا، مسئلے مسائل کے انبار لوگوں نے لگائے ہوئے، نت نئی باتیں ایسی ایسے سوچے چھوڑ جاتے ہیں جس کا جو ہے اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، چونکہ وہاں ایک ریس لگی ہوئی ہے رینکنگ کی اور فالوورز بڑھانے کی اور طرح طرح کی جو ہے نا ریس لگی ہوئی، اس ریس کی آڑ میں ایسی ایسی چیزیں بیان کر جاتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرنے والی تو ہوتی ہیں لیکن وہ حدیثیں نہیں ہوتی. تو ہر متاثر کرنے والی بات، ہر اچھی بات حدیث نہیں. اس لیے اگر کوئی غیر معروف شخص یا کوئی غیر عالم دین، کوئی یا عالم دین کے نام پر بیان کر رہا ہے لیکن اس کے بارے میں مستند ذرائع سے تصدیق نہیں کی مستند بھی ہے یا نہیں، تو کسی مستند عالم دین سے اس کے بارے میں معلومات کر لیں. اور اگر ممکن نہ بھی ہو تو میں نے اپنے ذریعے سے بھی بتلا دیا کہ انسان جو ہے نا گوگل کے ذریعے بھی سرچ کر سکتا ہے، وہاں سے بھی کسی حد تک جو ہے نا کچھ انسان کو پتہ چل جاتا ہے، یا ایسے سافٹ ویئر آ جاتے ہیں اس کے ذریعے بھی انسان کسی حد تک معلوم کر سکتا. لیکن اس پر بھی بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک حد تک اس کے ذریعے انسان سہارا لے سکتا ہے. بقیہ باقاعدہ کسی مستند عالم دین سے تصدیق کر کے ہی اس کو بیان کیا جائے، منتقل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ احتیاط پر مبنی بھی ہے. دعا فرما اللہ جل شانہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع